حاکم نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم علماء اسلام ہیں۔ حاکم نے کہا کیا یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ علماء کرام نے فرمایا حاکم صاحب ہاں یہ حدیث بے شک ہمارے نبی کی ہے۔ تو حاکم نے کہا سنو میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر سکے؟ اب تو علماء کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ حاکم نے کہا جلدی کرو، مردہ کو زندہ کرو۔ اگر تم لوگ مردہ کو زندہ نہ کر سکو تو تم لوگ کہو کہ میں بھی غلط ہوں، میرا نبی بھی غلط ہے، نبی کی حدیث بھی غلط ہے، میرا اسلام بھی جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ حاکم نے کہا جلدی کرو ورنہ تم لوگوں کو۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی طاقت و قوت اور مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، اس لیے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جس کا دل خوف خدا سے خالی ہوتا ہے تو دنیا کی ادنا طاقت سے بھی کانپتا اور لرزتا رہتا ہے، دنیا کی کمتر چیزوں سے بھی خوف کھاتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ خوف خدا سب سے بڑی طاقت ہے، خوف خدا عظیم ہتھیار ہے۔ محترم ناظرین، آج سے 10 سال پہلے روس میں ایک حادثہ ہوا تھا جس کی خبر تقریباً ہر ملک کے اخباروں میں شائع ہوئی تھی، ٹیلی ویژن پر بھی نشر کیا گیا تھا، میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا، اس لیے مناسب سمجھا کہ مادی طاقت کا بھی ذکر کر دیا جائے اور روحانی طاقت کا بھی ذکر کر دیا جائے، تاکہ مادی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے اور روحانی طاقت کا بھی اندازہ ہو جائے کہ مادی طاقت کیا ہے اور روحانی طاقت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بحری جہاز 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاز وہ ہے جو سمندر میں پانی کے اوپر چلتا ہے، دوسرا جہاز وہ ہے جو پانی کے اندر چلتا ہے۔ تو مجھے پانی کے اندر چلنے والے جہاز کی بات کرنی ہے۔ اس جہاز میں مکمل طور پر شیشہ فٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ پانی کا ایک قطرہ بھی جہاز کے اندر نہ آنے پائے، آکسیجن کا بھی انتظام رہتا ہے تاکہ جہاز میں رہنے والوں کے جانی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، سانس لینے اور چھوڑنے میں پریشانی نہ ہو۔ ایسے جہاز کو پنڈوبی جہاز کہتے ہیں۔ روس کے چند ماہر سائنسدانوں کی ایک ٹولی ایک جہاز میں رہ کر سمندر کے اندر کا جائزہ لے رہی تھی کہ سمندر کے اندر قدرتی جواہر کیا ہیں، اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ان سائنسدانوں کا پورا کام ریموٹ سے ہو رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ تجربے کے دوران یہ جہاز سمندری پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے۔ جہاز کو پہاڑ نے کافی نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہر ایک کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان لوگوں نے ریموٹ کے ذریعے حکومت روس کو اطلاع دی کہ ہمارا جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا ہے، ہم لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں، ہم لوگ زندگی و موت سے لڑ رہے ہیں، اس لیے بلا تاخیر ہم لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ حکومت روس نے ان لوگوں کو بچانے کے لیے کارروائی شروع کر دی، مگر بچانے میں ناکام ہو گئے۔ تاخیر کی وجہ سے ان لوگوں سے رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ حکومت روس کی جب پوری طاقت فیل ہو گئی، پوری طاقت ختم ہو گئی، تب عالمی سطح پر دوسرے ملکوں سے مدد چاہی کہ آپ لوگ ہماری مدد کیجئے اور ان لوگوں کو بچا لیجئے۔ تو ناروے کے بڑے بڑے ماہر سائنسدان جائے وقوع پر پہنچ گئے، کیونکہ ان لوگوں کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ سخت کوشش و جستجو کے بعد اس جہاز کا پتہ تو لگا لیا، جہاز کو باہر لانے میں کامیاب تو ہو گئے، مگر مادی طاقت پر غرور و گھمنڈ کرنے والے لوگوں کی جانیں نہیں بچا سکے، سب کے سب ہلاک ہو گئے، سب کے سب مر گئے۔ محترم ناظرین، اب آئیے روحانی طاقت کا بھی جائزہ لیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مادی طاقت کیا ہے اور روحانی طاقت کیا ہے۔ ایک شخص سے منقول ہے کہ ہم لوگ تاجروں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار تھے کہ دریا سے ہم پر تیز ہوائیں اور لہریں بھڑک اٹھیں، بس کشتی ڈگمگانے لگی، اس وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ دیکھا کہ کشتی کے ایک گوشے میں ایک شخص ہے، اس کے جسم پر اونٹوں کے بال کی ایک چادر پڑی ہوئی ہے اور موجیں پانی کشتی کو مار رہی ہیں، یہاں تک کہ کشتی کے اندر پانی آ جاتا ہے اور کشتی پانی سے بھر جاتی ہے، کشتی پانی سے بھاری ہو جاتی ہے، ہم لوگ اپنی جانوں اور مالوں سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک شخص کشتی سے باہر آتا ہے اور پانی کی سطح پر کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہماری حالت کا مشاہدہ کیجئے، ہم لوگوں پر رحم کیجئے۔ انہوں نے ہماری طرف توجہ نہ فرمائی۔ پھر ہم لوگ ان کی بارگاہ میں دوبارہ عرض گزار ہوئے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو اپنی عبادت کی قوت دی ہے، ہماری مدد کیجئے۔
بس وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا حضور کیا آپ کشتی کی طرف نہیں دیکھتے؟ لہروں اور آندھی سے جو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اس کو ملاحظہ نہیں کرتے؟ بس انہوں نے فرمایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو۔ ہم نے کہا ہم کس چیز سے تقرب خداوندی حاصل کریں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑنے سے۔ ہم نے ان سے کہا کہ بے شک ہم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کشتی سے باہر نکلو۔ بس ہم یکے بعد دیگرے کشتی سے باہر نکلنے لگے اور پانی پر چلنے لگے، حتیٰ کہ ہم لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے اور ہم سب پانی پر کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ 200 یا اس سے زیادہ آدمی تھے۔ بس کشتی تمام اموال کو لے کر ڈوب گئی۔ انہوں نے کہا بے شک دنیا کے خوف سے تم لوگ بچ گئے، اب تم لوگ جاؤ۔ ان لوگوں نے بادب عرض کیا حضور ہم لوگ آپ کو خدا کی قسم دے کر ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اویس کرنی ہوں۔ ہم لوگوں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے ولی، اس کشتی میں فقراء مدینہ کے اموال ہیں جو مصر کے ایک شخص نے ان کے واسطے بھیجا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو واپس کر دے تو کیا تم فقراء مدینہ پر تقسیم کر دو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم لوگ فقراء مدینہ پر مال تقسیم کر دیں گے۔ بس حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی سطح پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آہستہ سے دعا کی، چنانچہ وہ کشتی ان تمام مالوں کو لے کر پانی کی سطح پر نمودار ہو گئی اور ہم لوگ کشتی پر سوار ہو گئے۔ ادھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے اور الحمدللہ ہم لوگ بحفاظت اپنی منزل کو پہنچ گئے اور ہم لوگوں نے مالوں کو اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کر دیا، یہاں تک کہ مدینے میں کوئی فقیر نہ رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مادی طاقت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، روس الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، جاپان الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، برطانیہ الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، امریکہ الگ کہتا ہے کہ میرا ملک سپر پاور ہے، پاکستان الگ کہتا ہے میرا ملک سپر پاور ہے، ہندوستان الگ کہتا ہے کہ میرا ملک سپر پاور ہے، انڈونیشیا الگ کہتا ہے کہ میرا ملک سپر پاور ہے، بنگلہ دیش الگ کہتا ہے کہ میرا ملک سپر پاور ہے، سری لنکا الگ کہتا ہے کہ میرا ملک سپر پاور ہے۔ محترم ناظرین، میں تو یہ کہتی ہوں کہ سارے ملکوں کی طاقت ایک طرف اور حضرت اویس کرنی کی طاقت ایک طرف۔ کیوں؟ اس لیے ان ملکوں کے پاس مادی طاقتیں ہیں اور حضرت اویس کرنی کے پاس روحانی طاقت ہے۔ محترم ناظرین، تو مادی طاقت روحانی طاقت کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے۔ محترم ناظرین، اولیاء کرام کو اخروی زندگی میں بارگاہ خداوندی سے جو مراتب و درجات نصیب ہوں گے، آئیے حدیث کی روشنی میں سماعت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر قیامت کے دن خدا کے دربار میں ان کے مراتب و درجات پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ صحابہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری کے، بغیر کسی مالی لین دین کے، صرف اللہ کی رحمت یعنی اس کے دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہی محبت کرتے ہیں؟ خدا کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے۔ جب سب لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت وہ بے خوف ہوں گے اور جب سب لوگ غمگین ہوں گے تو اس وقت وہ بے غم ہوں گے۔ اس کے بعد آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لخوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کے وفاداروں، مقام اولیاء اللہ کو سمجھو۔ جب کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں، تو وہ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، سینے کو چمکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ہر سانس میں خوبیاں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے کبھی سوچا کہ دل کو سنوارنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دل نور الہی سے منور و مجلہ ہو جائے۔ سینے کو چمکانے کی کوشش اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ سینہ معرفت الہی کا گنجینہ بن جائے۔ سانس میں خوبیاں پیدا کرنا اس لیے چاہتا ہے تاکہ اس کی سانس یاد الہی کا نمونہ بن جائے۔ تو جب دل سنور جاتا ہے، سینہ چمک جاتا ہے، سانس ذکر الہی میں مصروف ہو جاتی ہے، تو قدرت کی طرف سے یہ اشارہ ملنے لگتا ہے کہ اے میرے بندے، اس مقام کو پانے کے لیے، اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے صرف دل کو سنوارنے سے کام نہ چلے گا، صرف سینے کو روشن کرنے سے کام نہ چلے گا، صرف سانس میں خوبیاں پیدا کرنے سے کام نہ چلے گا، بلکہ اپنے وجود کو عشق الہی کی بھٹی میں جھونکنا پڑے گا، عشق رسول کی بھٹی میں جلانا پڑے گا۔ جب تم ایسا کرو گے تو خود بخود دل بھی چمک جائے گا اور سینہ بھی روشن ہو جائے گا، آنکھوں میں بھی نور آ جائے گا، کانوں کی سماعت بھی تیز ہو جائے گی، پورے جسم میں طاقت و قوت بھی آ جائے گی۔ محترم ناظرین، ابھی آپ حضرات کے سامنے عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات و کرامات اور طاقت و قوت کا ذکر کیا گیا۔ یقیناً اس ذکر پاک سے آپ حضرات کا عقیدہ و ایمان ضرور تازہ ہو گیا ہوگا۔
اب میں آپ لوگوں کو سید العلیاء محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے جانا چاہتی ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنے انعام و اکرام سے نوازا ہے، بارگاہ رب میں آپ کا کتنا اونچا مقام ہے، بارگاہ رب میں آپ کتنے مقبول و محبوب ہیں کہ آپ کی زبان سے جو بات نکل جائے رب کائنات اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ بغداد کا ایک مشہور تاجر جس کو تجارت میں بہت کمال حاصل تھا، اس کا نام ابو غالب تھا، علماء و مشائخ سے بہت قریب رہتا تھا، اولیاء اسلام سے محبت رکھتا تھا۔ ایک روز ابو غالب نے غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر ضیافت کی دعوت دی۔ غوث پاک نے ان کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ ادھر شہر کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی مدعو کیے گئے۔ ابو غالب نے اپنے مہمانوں کے لیے شاندار انتظام و اہتمام کیا، انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے ہی عراق کے علماء و مشائخ بھی وہاں موجود تھے۔ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری ہوئی تو تمام علماء آپ کی ہیبت و جلال سے مرعوب تھے، سکتے کا عالم تھا۔ ایسے میں آپ کے سامنے ایک ٹوکرا لایا گیا اور آپ کے سامنے رکھا گیا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس دعوت کا مقصد کیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرماتے ہیں ٹوکرا کھولو۔ جب ٹوکرا کھولا گیا تو دیکھا کہ ابو غالب کا لڑکا ٹوکرے میں بیٹھا ہوا ہے جو ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں سے معذور ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کم باذن اللہ، اے لڑکے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں سب صحیح ہو گئے، آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ محترم ناظرین، غوث اعظم نبی نہیں ہیں، غوث اعظم رسول نہیں ہیں، بلکہ غوث اعظم آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب سید الاولیاء کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا حال کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ محترم ناظرین، اولیاء اللہ کا دامن تھامنے میں کیا فائدے ہیں؟ اس سلسلے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے بڑے عالم، فاضل، عامل، کامل ولی اللہ گزرے ہیں، اپنی کتاب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں یعنی لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے اور لوح محفوظ میں ہر چیز کا علم ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، جب لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہے تو ان سے کیا چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ لہٰذا معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی ہر چیز اولیاء کرام کے علم میں ہے۔ پھر بھی کوئی اولیاء اللہ کی طاقت و قوت کا انکار کرے تو اس سے بڑھ کر کون احمق ہوگا؟ ایک آدمی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہوا، مرید ہوتے ہی اس میں ایک شکایت پائی جانے لگی۔ وہ شکایت یہ تھی کہ جب بھی وہ سوتا اس کو احتلام ہو جاتا، غسل کی حاجت ہو جاتی۔ یہ مرید دل ہی دل میں سوچنے لگا، مرید ہونے کا مقصد تو یہ تھا کہ میری حالت سدھر جاتی اور میری صحت اچھی ہو جاتی، مگر اس کے برعکس خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہی حالت رہی تو مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ سوچ سوچ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضور میں آپ کا مرید ہوں، جب سے مرید ہوا ہوں مجھ میں ایک شکایت ہو گئی ہے، جب بھی سوتا ہوں احتلام ہو جاتا ہے اور یہ 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ ہو چکا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس اب تیرا کام ہو گیا۔ مرید نے عرض کیا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرا کیا کام ہو گیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے مرید ہوئے اور میرے مرید ہو کر گھر واپس گئے تو میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ تمہاری تقدیر میں 70 بار زنا کرنے کا گناہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ اب تو یہ میرا مرید ہو چکا ہے، میرے دامن کو تھام لیا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہو گیا ہے، اے اللہ میرے ہاتھ کی لاج رکھ لے، میرے دامن کا بھرم رکھ لے، اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے اور اس کو گناہوں سے بچا لے۔ تو رب کائنات نے میری دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے تیرے 70 بار زنا کو 70 احتلام میں تبدیل کر دیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام اور علماء اعظام کو کیوں پیدا فرمایا، ان کے سلسلوں کو کیوں جاری کیا؟ تو آئیے میں تھوڑی دیر آپ کی توجہ کی طالب ہوں، میری باتوں کو غور سے سماعت کیجیے، انشاءاللہ رب العزیز بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو دین اسلام کا سلسلہ اب کیسے آگے قائم رہے گا؟ دین نبی کو کیسے زندہ رکھا جائے گا؟ تو رب کائنات نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے، حضور کا کامل دین چلانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ میرے محبوب کی امت میں اولیاء اور علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین نبی کو زندہ کرتے رہیں گے اور دین نبی کو چلاتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی
شان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، یعنی نبی تو نہیں ہو سکتے، نبیوں جیسی صفت رکھیں گے، لیکن علماء سے مراد وہ مولوی نہیں ہیں جو گلی گلی بازار بازار شہر شہر کریا کریا دیہات دیہات چکر لگاتے پھرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ مولوی مراد نہیں ہیں جو بولتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ وہ مراد نہیں جو ماتھے پر گٹا بنا کر نماز روزہ زکوٰۃ حج کے نام پر لوگوں کو بے ایمان بنا رہے ہیں، بلکہ اس حدیث میں علماء سے مراد وہ علماء حق ہیں جن کے دم قدم سے اسلام میں بہار ہے، جو اسلام کے وقار ہیں، جیسے غوث پاک، جیسے خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ عنہ، جیسے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ بندہ نواز، خواجہ بختیار کاکی، بابا صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعلیٰ حضرت مجدد الافسانی حضور شمس العلماء رحمت اللہ علیہ، اور بھی بہت سے علماء اور بھی بہت سے اولیاء۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو زندہ رکھا اور نبی کے دین کو آگے بڑھاتے رہے اور مسلمانوں کے دلوں میں شمع محمدی کا چراغ جلاتے رہے۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں بھی اولیاء کرام اور علماء اعظام سے ہی دین زندہ ہے اور انہی نفوس قدسیہ کی بدولت زندہ رہے گا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اولیاء کرام اور علماء اعظام نے کس طرح نبی کے دین کو زندہ کیا اور کس طرح شمع اسلام کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ جس وقت کشمیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، گوروں کی دادا گیری تھی، عیسائیوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کے خلاف ان لوگوں کی تحریک زوروں پر تھی، عیسائی مشینریاں مکمل طور پر حرکت میں تھیں کہ مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کو برباد کر دیا جائے، ان کے سینے سے عشق رسول کی حدت کو کم کر دیا جائے، ان کے دلوں سے محبت رسول نکال دی جائے کہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ دھیرے دھیرے مسلمان ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنستے جا رہے تھے، مذہب اسلام چھوڑ کر مذہب عیسائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ اس کی خبر جب علماء حق کو ہوئی تو بغرض تبلیغ علماء کرام کی ایک جماعت کشمیر پہنچ گئی اور دین اسلام کو بچانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ عیسائیوں نے جب دیکھا کہ چند مولوی یہاں آ کر ہماری مخالفت کر رہے ہیں اور دین اسلام کا کام کر رہے ہیں تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میٹنگ پہ میٹنگ ہونے لگی کہ کس طرح ان مولویوں کو پھنسایا جائے اور ان کے خلاف الزامات ثابت کیا جائے تاکہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا کر سولی پر لٹکا دیا جائے۔ وہ لوگ خوش تھے کہ حکومت تو ہماری ہے، بڑے بڑے عہدوں پر تو ہم فائز ہیں۔ یہی فاسد خیالات لے کر چند پادری حاکم وقت کے پاس پہنچے اور علماء حق کے خلاف شکایتیں درج کروائیں کہ یہ لوگ یہاں اسلام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں اور عیسائیت کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں میں فساد ڈال رہے ہیں، آپس میں جھگڑے پیدا کروا رہے ہیں۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی الزام ثابت کر دو تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پادریوں نے کہا حاکم صاحب، ان کے خلاف میرے پاس ایک مضبوط ثبوت ہے، مگر بتانا میرا کام ہے اور سزا دینا آپ کا کام۔ ہم لوگوں کے پاس ایسی دلیل ہے جس سے ان لوگوں کا بچنا ممکن ہی نہیں۔ پادریوں نے کہا حاکم صاحب، ان کے نبی کی ایک حدیث سناتا ہوں، اگر یہ لوگ جواب دے دیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے اور اگر جواب نہ دے سکیں تو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ ان کے نبی کی حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں۔ حاکم نے ان لوگوں کو بلایا اور پوچھا تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم علماء اسلام ہیں۔ حاکم نے کہا کیا یہ حدیث تمہارے نبی کی ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ علماء کرام نے فرمایا حاکم صاحب ہاں یہ حدیث بے شک ہمارے نبی کی ہے۔ تو حاکم نے کہا سنو، میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر سکے؟ اب تو علماء کرام ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ حاکم نے کہا جلدی کرو، مردہ کو زندہ کرو، اگر تم لوگ مردہ کو زندہ نہ کر سکو تو تم لوگ کہو کہ میں بھی غلط ہوں، میرا نبی بھی غلط ہے، نبی کی حدیث بھی غلط ہے، میرا اسلام بھی جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ حاکم نے کہا جلدی کرو ورنہ تم لوگوں کو پھانسی دے دی جائے گی کہ تم لوگ یہاں فساد کرنے آئے ہو، تم لوگ یہاں فتنہ ڈالنے آئے ہو۔ علماء حق نے فرمایا حاکم صاحب ہم لوگوں کو چند دنوں کی مہلت دی جائے۔ کہا کتنے دنوں کی مہلت چاہیے؟ علماء حق نے فرمایا کہ کم از کم 40 دن کی مہلت دی جائے، اس کے بعد آپ کی مرضی، جو چاہیں سزا دیں، ہمیں منظور ہوگا۔ حاکم دل ہی دل میں سوچ رہا ہے 40 دن کیا ہے، 40 سال بھی مہلت دے دی جائے تو یہ مردے کو کیا زندہ کر سکیں گے۔ حاکم نے ان لوگوں کو 40 دن کے لیے جیل خانے میں بھیج دیا۔ جیل خانے میں ان لوگوں کے لیے رات و دن یکساں نظر آنے لگے، سب کی آنکھوں میں نیندیں حرام ہو گئیں، نظروں کے سامنے تختے دار کے پھندے نظر آنے لگے، یہاں تک کہ سوچ سوچ کے کمزور ہو گئے۔ محترم ناظرین، آج کل کے جو بد عقیدہ مولوی گاؤں گاؤں شہر شہر چکر لگا کے یہ لوگ اصل میں تبلیغ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ لوگ تبلیغ اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد محترم ناظرین میں آپ کو بتاتی ہوں کہ علماء حق نے سینکڑوں سال پہلے جو تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، ان کی تبلیغ کا طریقہ کار کیا تھا اور ترویج اسلام کا طریقہ کیسا تھا۔ ان لوگوں کا کام پیٹ بھرنا نہیں بلکہ ان کا مطمع نظر اسلام کی تبلیغ تھی۔ محترم ناظرین یہ علماء اسلام تھے، اگرچہ یہ صاحب کرامت نہیں تھے مگر ان کے عقیدوں میں بڑی پختگی ہوتی تھی۔
اپنے عقیدے میں بڑے مضبوط تھے۔ سب کے سب جیل کے اندر بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئے، عرض گزار ہوئے یا الہ العالمین، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ سن رہا ہے کہ ہم لوگ کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے قادر مطلق، اگرچہ ہم لوگ گناہگار ہیں، اے اللہ اگرچہ ہم لوگ خطا کار ہیں، اے پروردگار اگرچہ ہم لوگ سیاہکار ہیں، مگر تیرے حبیب کے در کے مانگت ہیں، تیرے حبیب کے غلام ہیں۔ اے اللہ ہماری عزت کا سوال نہیں ہے، تیرے محبوب کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اللہ میرے وقار کا مسئلہ نہیں بلکہ تیرے حبیب کی عزت و وقار کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ ہماری آبرو کا مسئلہ نہیں، ہماری آبرو کا سوال نہیں، دین اسلام کی صداقت و حقانیت کا سوال ہے، دین محمدی کی آبرو کی بات ہے۔ پھر یہ لوگ بارگاہ رسول میں استغاثہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا رسول اللہ ہماری حالت دیکھیے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کو سنیے۔ روزانہ اسی طرح بارگاہ خدا اور بارگاہ رسول میں فریاد کرتے رہے، رو رو کر خدا اور رسول کو مناتے رہے۔ اسی فریاد و گریہ زاری میں 40 دن گزر گئے۔ سارے علماء پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ 40 دن تو پورے ہو گئے، ہم لوگوں نے تو 40 دن کی مہلت لی تھی، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ادھر حاکم وقت کا فرمان آ جاتا ہے اور سب حاکم کے روبرو کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ حاکم وقت کے دربار میں پیش کیے گئے تو سب کے چہروں پر اداسیاں چھائی ہوئی تھیں۔ حاکم نے کہا اے لوگو، تم لوگوں نے 40 دن کی مہلت مانگی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تم میں کوئی ہے ایسا جو مردے کو زندہ کر دے؟ ان لوگوں کی نظریں بظاہر حاکم کی طرف تھی، مگر دل بارگاہ الہی میں حاضر تھا، دل کی پکار بارگاہ رسول تک پہنچ رہی تھی۔ اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ولی کامل حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ جو ہمدان میں تھے حکم دیا، بیٹے جلد سے جلد کشمیر پہنچ جاؤ، وہاں ہمارے کچھ غلام مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرو اور میرے دین کو سچا کر دکھاؤ۔ حکم رسول پاتے ہی حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ہمدان سے چلے اور تھوڑی ہی دیر میں کشمیر پہنچ گئے۔ گویا ان کا ایک قدم ہمدان میں تھا اور دوسرا قدم کشمیر میں۔ محترم ناظرین سنو، خوب دھیان سے سنو، حاکم گرج رہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دے۔ اگر مردہ زندہ نہیں کرتے ہو تو یہ کہو ہمارا دین جھوٹا ہے، ہمارا اسلام جھوٹا ہے، ہمارے نبی کی حدیث جھوٹی ہے۔ سوال پہ سوال ہو رہا تھا کہ اتنے میں حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ دربار میں پہنچ گئے اور حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نے حاکم کی گفتگو سن کر جلال میں آ گئے اور فرمایا او بدباطن حاکم سنو، میرا دین بھی سچا ہے، میرا اسلام بھی سچا ہے، میرا نبی بھی سچا ہے، نبی کی حدیث بھی سچی ہے، تم ایک مردے کی بات کیا کرتے ہو؟ تم کہو تو قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دوں۔ علماء حق کے چہروں پر بشاشت کی لہر دوڑ گئی اور سب سجدہ شکر میں گر گئے۔ ادھر حاکم کو پسینہ آ گیا، حاکم کی ہوائیاں اڑنے لگی، کیونکہ علماء کرام کے چہروں پر وہ روب و جلال ہوتا ہے جس سے لوگ لرزائے اندام ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے حاکم سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا ہے، یہ حق ہے، مگر تم میں کوئی ہے جو مردے کو زندہ کر دے؟ مگر دیکھو میں نبی نہیں ہوں، غلام نبی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، آل نبی ہوں، مگر ایک مردہ کیا ہزاروں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ مگر میری ایک شرط ہے کہ تمہیں میرے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، میرے نبی پر ایمان لانا ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے، کلمہ نہیں پڑھو گے تو تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو لے کر ایک قبرستان میں پہنچے اور ایک قبر کی مٹی ہٹائی اور فرمایا کم باذن اللہ، یعنی اے مردے میرے رب کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ سارے قبرستان کے مردے زندہ ہو گئے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب ان لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی، ان کے سینے نور اسلام سے منور ہو گئے اور پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور مسلمان ہو گئے۔ تو محترم ناظرین مجھے کہہ لینے دیجئے کہ انہی اولیاء کرام اور علماء اسلام کی بدولت دنیا میں اسلام پھیلا ہے، کشمیر میں اسلام پھیلا ہے تو سید علی ہمدانی کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، پاکستان میں اسلام پھیلا ہے تو داتا گنج کے ذریعے، انڈونیشیا میں اسلام پھیلا ہے تو سید برہان الدین کے ذریعے، بغداد میں اسلام پھیلا ہے تو غوث اعظم کے ذریعے، ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے تو غریب نواز کے ذریعے۔ محترم ناظرین اللہ تعالیٰ اولیاء کرام سے محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔